بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر سوسائٹی پوری معاشرت کو بنایا، تو ان چند اصولوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ کی نظر اس کی طرف اور آپ کی توجہ اس کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ کسی چیز کو بنانا ہو، کسی سوسائٹی کو، آرگنائزیشن کو، کسی شخص کو، کسی بلڈنگ کو، کسی چیز کو بھی، تو دو اصول ہیں، اور دو اصول میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ جو ثبوتی چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کو مینٹین کرنا ہے، ان کو مینٹین رکھنا ہے۔ یو نیڈ ٹو مینٹین the positives. That's the first. And with that, you need to increase the positives. So you maintain the positive that are already there, and then you increase them. And the second part is to refrain from negatives, and any negatives that are already there, to begin to eliminate them gradually and slowly. اور جو غلط باتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا۔ اور ویسے اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی سے جب اس طرح کرے کہ اچھے کاموں کو ثبوت اور ثابت رکھے، اور برے کاموں سے اجتناب بھی کرے، اور جو برے کام ہیں آہستہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس گھرانے کے اندر اچھائی اچھائی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصولوں کے اوپر بہترین انداز کے اندر ان کو چسپاں کیا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم took these two examples, or these two principles, and instilled them in the whole of society, so to such an extent that whenever he saw any positives, he maintained them and increased their positives by giving them rewards of Jannah, of Ajr, of Allah's pleasure, of His pleasure, etc. And the negatives, he began to eliminate them slowly, the negatives that were in the society. And one of those great negatives that I wanted to focus on today was racism. تعصب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان عربوں کے اندر ایک تعصب تھا۔ There was this racism because they thought themselves better than everybody else. Not just better than the Arabs, but better than everybody else. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam eliminated this racism to such a beautiful standard that a time came when they felt everybody was equal, regardless of their gender, regardless of their background, regardless of their color, regardless of their ability, regardless of their language, of anything, any of these, of faith. But before I go on to speak on this, there's quite a few callers. کافی کالرز ہیں، تو ایسے کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، کافی دیر سے کچھ انتظار بھی کر رہے ہیں، تو کالرز کی طرف جاتے ہیں، پھر اس موضوع کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مولانا صاحب، ایک چیز کے اوپر صرف آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک بندہ پوری سوسائٹی کیا، پورے ملک، پوری ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور سب کی سوچوں کو بھی، مذہب کو بھی، ہر چیز کو کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا پوری دنیا میں بھی ہم لوگ مسلمان دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی ہمارے پاس تو، ہمارے لیے تو کوئی فیئرنیس یا جسٹس کے لیے ہم دنیا کے پاس تو نہیں جا سکتے، کیونکہ کتنے ڈیکیڈ سے ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ انڈیویجولی اور جنرلی جو سوسائٹی میں ہمیں کہ چینجز لانی چاہیے، اپنی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، کہ سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو اور دوسروں کے سامنے رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد
جو ہے وہ سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمیں خود حل کرنے پڑیں گے. ہم اپنے اوپر جب تک بھروسہ نہیں کریں گے، اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، تو یہ کیسے مطلب ہم دنیا میں کس طرح دنیا کو پوری کو میں اپنا کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سب سے پہلے تو مطلب کردار کو بدلا، لوگوں کو بدلا، لوگوں کی شخصیت کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم سے مطلب کوئی اگر ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن ہم مسلمان اکٹھے ہی نہیں ہو رہے. آج اگر میلاد منایا جا رہا ہے تو قرآن حکیم میں، آپ تو علم کے سمندر ہیں، ہم تو ہمارے پاس تو نہیں ہے علم، لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل، مدثر، دوسرے ناموں سے پکارا ہے، لیکن وہ القاب دیے گئے ہیں. لیکن کہیں بھی محمد ان کا جو اپنا ذاتی نام تھا، کہیں بھی محمد کا مطلب اس طرح محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا، کیونکہ وہ ان کا ذاتی نام تھا. اور آج کل تو ہم اپنی ذاتی ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میلاد آیا ہے تو اتنی زیادہ مطلب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اصل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ امت بدلے، امت کے غم، امت کی ہر چیز کو وہ بدلنے کے لیے فکر مند تھے. تو وہ ہم سیرت اور کردار کے اوپر زور نہیں دے رہے، اور پتہ نہیں اتنا بڑا وہ کیک بنا کے اس کے اوپر کلمہ لکھ کے اس کلمے کو پھر چھریوں سے کاٹتے ہیں. یہ مطلب چھری پھیرنا کلمے کے اوپر، یہ بھی تو سوچیں کہ ہم لوگ کیا. میں یہ نہیں کہتی کہ کیوں نہیں منائیں، میلاد منائیں، کوئی آپ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گلیوں میں ایک دن ہم پھر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ریلیجیسلی اتنے سپریم ہیں، لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور بس ایک دن منا کے ہم کہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا. تو مسجدوں کو دیکھنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو اس نماز کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں، مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری سوسائٹی میں ان کے سیرت و کردار کے کتنے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں، کتنے لوگوں کو ان کو فالوور بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بیٹھ کے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کچھ کریں، کچھ کرنے کی کوشش کریں. چلیں ایک علاقہ دنیا میں میلاد، ایک میلاد کے اوپر ہم فار ایگزامپل اس سال ہم سب مل کے یہ کہیں کہ فلاں ایریے میں کہیں بھی، سوڈان ہے، بنگلہ دیش ہے، کہیں بھی ہے جہاں پر اس علاقے میں بہت زیادہ بیکورڈ ہیں، ان کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کرنا ہے، ان کی ہر چیز کو حل کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم توجہ دے کے میلاد کا ایک مینیفیسٹو رکھ لیں کہ ہم نے یہ بدلنا ہے، تو ایسے کرتے ہیں آپ پوری دنیا میں تبدیل. جی آپ کی بات بہت اہم ہے، لیکن کافی کالرز ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑا سا موقع دیں. آپ کی بات کافی حد تک کہ دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے اخلاقات جو ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے اور سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. ایسا کرتے ہیں اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں جی جی آپ آن دی ایئر ہیں، بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب غیر بات یہ ہے کہ میں اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوں کہ میں ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں کہ اے جڑی وہ لڑائی ہو رہی ہے فلسطین وچ، جی خدا را جڑا ہوں ظلم ہو رہا ہے، اس واسطے سب لوگوں نے آپ کو دعا کر رہا سی اور تو کچھ نہ کر سکنے. جی 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 تے اے چلو اسلامی تسی سب گلاں لگے ہو دسن، انشاءاللہ اچھی بات ہے جی لگے ہو دسن. جی لیکن جڑا ہوں وقتی طور تے تساں نو فکر نہ کرے کارن تسی لوگ جڑے پڑھے لکھے ہو، جی اللہ تساں کی صحت تندرستی دیا، اللہ تساں اور اضافہ دیا کام کرنے. آمین. لیکن اس نے وچ تسی دھیان دیو، مہربانی کرو، سمجھ کو دعا اس وقت وہاں تو کون خبر جی جرم ہو رہا ہے. جی بہت ظلم، اتنا ظلم ہو رہا کہ تکنا نہیں جا رہا، تکنا نہیں جا رہا، بہت زیادہ ظلم. روڑ آمنا تک ہے. سارے مسلمان مر گئی، دنیا سارے جتنے سارے بیٹھے جی ایڈے ایڈے بڑے عرب ملک ہیں، ہر 4 ملک ہے مسلمان. جی اس واسطے ہر بندے آخو پڑھو، دعا منگو، درود شریف نبی پاک مہینہ 16 مہینے نے صدقہ ہے جی کو اللہ انہاں تے رحم کرے. جی چنگا. السلام علیکم.
اس لیے دھیان دیو. ضرور اللہ انشاءاللہ. حافظ. اوکے اللہ آنٹی, حافظ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ. بہت اچھی بات کی آنٹی نے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں ضرور تبصرہ کروں گا. کچھ کالز ہیں تو انہوں نے بہت اچھی بات کی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیکن کال کو تھوڑی دیر ہولڈ پر رکھتے ہیں. واقعی جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے جی, وہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بعض اوقات اس کو دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, اور ٹھنڈے سانسیں ہم اس لیے بھی بھرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اب باندھے ہوئے ہیں, کوئی انسان ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور جو کر سکتے ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ الجزیرہ جو خبریں دے رہا ہے, الجزیرہ نیوز, اس کو جب آپ دیکھیں گے, اور اسی طرح ہمارے اسٹیشن بھی, تو جو خبریں وہاں سے ملتی ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ پورے علاقے جو ہیں انہوں نے ملیا میٹ کر دیے. آج ہی میں الجزیرہ کو دیکھ رہا تھا, اور آج جو ہے ستمبر کی 23 سپٹمبر, اور وہ بتلا رہے تھے کہ ایک سکول وہاں بچے پڑھ رہے تھے, اور میں اس لیے ریفرنس بتلاتا ہوں تاکہ کوئی اگر مجھے پوچھے تو میں کہوں ان کو پوچھو. وہ بتلا رہے تھے کہ پورا سکول, اور اس سکول کے اندر بمباری کی, اور اندر جو ہے وہ دکھا رہے تھے ویڈیوز کے اندر بچے جو ہیں بیچارے وہ شہید ہو گئے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ٹانگوں کو, ہاتھوں کو, یعنی زخمی اس انداز کے اندر, اور وہ بچوں کا سکول تھا, پورا کا پورا سکول گر گیا بچوں کے اوپر. وہاں استانیہ بھی ہوں گے, استاذ بھی ہوں گے, باقی, اور کتنے ہزاروں تعداد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ انسانوں کو وہاں قتل کر دیا گیا. I was just mentioning, just for those people who may not be fluent in Urdu, the auntie came along and she said we need to talk about the cruelty that is taking place in Palestine at the moment. And it's in front of the eyes of the people, and the cruelty that's happening over there is absolutely unspeakable about it. We can't even express it properly. ہم اس کو صحیح ادا بھی نہیں کر سکتے. And the reason I stopped my bayan halfway through, normally if you see every single of my sessions, I always leave it at the last 10 minutes. 5 minutes, 10 minutes, I always speak about it. آنٹی آپ کہہ رہے تھے بات کرنے کی, میرے جتنی بھی سیشن ہیں پچھلے جتنی بھی, جب سے یہ ظلم شروع ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں لڑائی, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ ظلم ہے. جب سے یہ شروع ہوا ہے, ہر سیشن کے اندر میں نے آخری جو 10 منٹ ہیں یا 5 منٹ ہیں لوگوں کو یاد دہانی کے طور پر, جو بھی موضوع پہلے بات کرتے رہتا ہوں, لیکن آخر میں 5-10 منٹ اس کے اوپر میں ضرور بات کرتا ہوں. I always leave it. Why? Because they say the last image is the lasting image. ایک کہاوت ہے سائیکالوجی کے اندر بھی کہا کرتا ہے کہ آخر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ آخر تک, وہ پھر باقی آخر تک رہتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس ظلم کو کبھی بھولنے نہ دو, لوگوں کو اس کے بارے میں بات چیت کرنے دو. Keep speaking about it. And that's why I've always made it, whichever media I'm on, whether it's on TV here or the radio stations where I'm on, I always make a mention last couple of minutes about the situation in Palestine, remind you that we can talk about anything in the world, but this is one issue wherever there's cruelty going on, جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اس کو ہم بھول نہیں سکتے اور اس کو چپ نہیں کرا سکتے, even if the other media outlets only speak about it very, very less and very rarely. دوسرے جو میڈیا ہیں, we've got to keep talking about it and keep speaking. And the images and the videos that we see coming out from there are just horribly upsetting. Sometimes it makes you feel sick when you see all those hundreds of bodies that have been blown to smithereens with the latest bombs and technology. اور عجیب بات یہ ہے کہ
ان ملکوں کو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ امریکن ہو، یورپ ہو، ان ملکوں کو پتہ ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اتنا اسلحہ دے رہے ہیں اس ملک کو، اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اسلحہ ان کو استعمال کر کے آگے ان لوگوں کو ماریں۔ ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم اب آپ کو کوئی اسلحہ نہیں، ان کا اپنا اسلحہ شاید ختم ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، اتنا انہوں نے استعمال کیا۔ But the European countries, our UK itself, the Americas, they are given all the weaponry and all the support, yet they see with their eyes the destruction that Israeli military machine is doing. So it's heart-wrenching, and this is something that we are not to be silent and quiet about. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں بات چیت جب تک کرتے رہو اگلوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کسی نہ کسی دن۔ There have been over 40,000 people killed. That's a huge number. یہاں تو اگر ایک آدمی بھی دہشت گردی یا کسی وجہ سے مارا جاتا ہے تو نیوز پیپر اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اس کی بار 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 اس کا نیوز دیتے رہتے ہیں، جو میڈیا ہے اس کو بار بار لے آتے ہیں، سوشل میڈیا اس کے اوپر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں، اور کرنا بھی چاہیے۔ I was just mentioning that even if one terrorist incident or a person was to be killed cruelly, the paper media, the visual media, the TV, the etc., the mainstream media, they all speak about it. The audio, the radios, everyone keeps talking about it, keeps speaking it. But why is it that on a daily basis, when people are being killed in cold blood, like the incident I mentioned about Al Jazeera reporting today on the school that was bombed and all the children killed inside, and the whole layers of concrete of the building all crushing down upon them, پورا کا پورا جو building ہے ان کے اوپر آ جانا، اور from the rubble they're trying to pull out the people. With the latest technology and the intelligence, the military machine of Israel know exactly, and the government know exactly who is where. And there's children here, and there's innocent women here. ادھر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں۔ This is something, coming back to the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he made it haram, prohibited to harm anybody. کسی کو تکلیف دینا مسلمان کے لیے حرام کیا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی بہترین صورت ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ تو اس لیے فلسطین کے اندر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، اور باقی دنیا کے اندر بھی wherever there's ظلم going on, cruelty، دعا کرو اللہ رب العزت ان تمام مظلومین کی مدد فرماوے، اور اللہ رب العزت ان کو ظلم سے نجات نصیب فرماوے، اور ظالمین کو سمجھ نصیب فرماوے تاکہ وہ ظلم سے رک جائیں۔ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کو سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان تمام مظلومین کو نجات نصیب فرما، اور جو ظالمین ہیں ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو سمجھ دے دے، صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔